کیا مروجہ جو عام پہنے جانے والی جرابیں ہیں ان پہ مسح ہو سکتا ہے؟ جراب کتنی پھٹی ہو تو پھر اس پہ مسح نہیں کریں گے؟ مسافر اور مقیم کب تک ایک مرتبہ جرابیں پہن کر ان پہ مسح کر سکتے ہیں؟ آئیے اس مسئلے کو جانیے احادیث صحیحہ کی روشنی میں اور صحابہ اکرام کے پیارے عمل کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ہمارا اسلام انتہائی زیادہ آسانی والا اور فطرت کا دین ہے، مگر اسلام میں آسانی اسی کو ملتی ہے جو اصل اسلام کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ہمیں اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اپنے ہر مسئلے کو قرآن و حدیث پہ پیش کریں، اور جیسے صحابہ کرام نے قرآن و حدیث کو سمجھ کر اس پہ عمل کیا ہے اور اللہ نے انہیں کامیاب کیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم انہی کے راستے کو دیکھیں اور انہی کے منہج اور انہی کے طریقے کو اپناتے ہوئے قرآن و حدیث پہ عمل کی پوری کوشش کریں۔ اس کے ساتھ دو فائدے ہوں گے، ایک تو زندگی میں سکون آئے گا، آسانیاں آئیں گی، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں آخرت کی کامیابی ضرور مل جائے گی۔ آئیے تو جو مذکورہ مسئلہ ہے کہ جرابوں پہ مسح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ پہلی بات یہ یاد رکھیے، تمام علماء اکرام اور فقہاء اکرام کے نزدیک جرابوں پہ مطلق طور پہ مسح جائز ہے۔ اصل اختلاف کی بات یہ ہے کہ جو عام پہنے جانے والی جرابیں ہیں، کیا ان پہ بھی مسح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ اس بارے میں دو طرح کی آراء علماء امت میں پائی جاتی ہیں۔ پہلی بات کہ ہر طرح کی جراب جو ہم عام طور پہ پہنتے ہیں اس پہ مسح جائز کہ نہیں جائز؟ نہیں جائز کہنے والے احناف علماء کرام ہیں اور جائز کہنے والے اہل الحدیث علماء کرام ہیں۔ لیکن موٹی جراب ہو اور وہ جراب جسے چمڑے کی جراب یا موزہ کہہ لیں، اس پہ مسح جائز ہے، یہ احناف کے بڑے علماء کرام الہدایہ کے اندر موجود ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دونوں شاگرد جنہوں نے ساری فقہ کو ترتیب دیا ہے اور امام صاحب کے سارے مذہب کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے انہیں کتابی شکل دی ہے، امام محمد اور امام ابو یوسف، وہ دونوں اس بات کے قائل تھے، بلکہ اسی پہ ان کا فتویٰ بھی چلتا تھا۔ اسی طرح سے الہدایہ کے اندر ہی یہ بات بھی موجود ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنے پہلے موقف سے رجوع کر چکے تھے، وہ بھی اس بات کے قائل ہو چکے تھے کہ جرابوں پہ مسح جائز ہے، لیکن وہ کہتے تھے صرف موٹی جرابوں میں جائز ہے، بریک جرابوں میں جائز نہیں ہے۔ تو آئیے اس حوالہ سے ہم سب سے پہلے تو حدیث پاک لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں اسی بات کا حکم ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر کسی مسئلہ میں تمہارا جھگڑا ہو جائے تو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنا ہے، لوٹنا ہے، حل تمہیں وہیں سے ملے گا، آخری بات انہی کی ہوگی، فیصلہ انہی کا چلے گا۔ سنن ابی داؤد شریف کے اندر روایت موجود ہے اور حدیث نمبر 146 ہے۔ آپ علیہ السلام کے پیارے صحابی سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے چند صحابہ اکرام کو جنگ کے لیے بھیجا، ایک لشکر بھیجا، اور آپ نے انہیں حکم دیا امرہم ان یمسحوا علی العصائب والتساخین۔ آپ علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ تم پگڑیوں پر اور اپنی جرابوں پر مسح کیا کرو۔ نبی پاک علیہ السلام کا حکم ہے، آپ نے حکم ارشاد فرمایا، بلکہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ایک جگہ پہ باقاعدہ باب قائم کیا ہے، المسح علی الجوربین، کہ جرابوں پہ مسح کرنے کا باب۔ اس پہ انہوں نے وہ صحابہ کرام جو جرابوں پہ مسح کیا کرتے تھے، اس بات کے قائل تھے، ان کے نام ذکر کیے ہیں، اور صحابہ کرام سے یہ بات موجود ہے کہ وہ جرابوں پہ مسح کیا کرتے تھے۔ سیدنا عقبہ بن عمر ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جرابوں پہ مسح کیا کرتے تھے جبکہ انہوں نے اپنے پاؤں کو چپل کے اندر پہنا ہوتا تھا۔ یہ بات سنن الکبریٰ بہقی کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 258 ہے۔ حضرت عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشاب کیا
قضاء حاجت کی، اس کے بعد وضو کیا تو آپ نے اپنی جرابوں پہ مسح کیا۔ یہ بات مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے اور اس طرح سے امام ابن المنذر نے اس کو نقل کیا ہے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ نے 12 صحابہ کرام کا یہ عمل نقل کیا ہے کہ وہ جرابوں پہ مسح کیا کرتے تھے، اور اس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی جنہیں فقہاء احناف سمجھتے ہیں کہ ہماری ساری جو فقہ ہے اس کی بنیاد ہی حضرت عبداللہ بن مسعود پہ ہے، وہ بھی جرابوں پہ مسح کیا کرتے تھے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص، سیدنا عمرو بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ اسی طرح سے سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرابوں پہ مسح کیا کرتے تھے، یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 173 ہے۔ سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی جرابوں پہ مسح کیا کرتے تھے، یہ بات بھی مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح سے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علیہ السلام کے ساتھ 10 سال جنہوں نے اپنی زندگی کے گزارے ہیں، وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ وہ اپنے سیاہ رنگ کی جرابوں پہ مسح کیا کرتے تھے۔ یہ بات سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر صحیح سند کے ساتھ اس کا صفحہ نمبر 285 ہے۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحابہ اکرام جرابوں پہ مسح کے قائل تھے اور اس بارے ان کا اجماع ہے، تمام صحابہ اکرام کا اجماع ہے اس بات پہ کہ وہ جرابوں پہ مسح کیا کرتے تھے۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ نے اپنی یہ بات اپنی معروف زمانہ کتاب المغنی کے اندر جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 332 پہ اور مسئلہ نمبر 426 کے تحت ذکر کی ہے۔ اب یہ بات جانیے کہ یہ جرابوں پہ مسح بار بار لفظ آ رہا ہے، تو جراب کس کو کہتے ہیں؟ الجورب کسے کہتے ہیں؟ تو اس میں لغت کو اگر دیکھا جائے تو بے شمار اہل لغت اس بات کا ذکر کرتے ہیں، تاج العروس والے، لسان العرب والے، القاموس والے، سارے کہتے ہیں کہ پاؤں کے اوپر گرمی یا گرد و غبار سے بچنے کے لیے جو چیز چڑھائی جاتی ہے اسے جراب کہتے ہیں۔ لفافۃ الرجل، پاؤں کے اوپر جو بھی چڑھایا جاتا ہے اسے کہتے ہیں حقیقت میں جراب۔ تو لغت کے اعتبار سے دیکھ لیے یہ بات ہے۔ اب موٹی جراب کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی اہل لغت نے لکھا ہے، بلکہ وہ لوگ جو احناف ہیں ان کے بزرگوں نے، علامہ عین حنفی، انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ جو جراب موٹی ہے وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں موٹی جراب وہ ہوتی ہے جس کو اوپر سے باندھا جائے، ویسے نہ کھڑی ہو سکے، اسے اوپر سے باندھا جائے۔ تو آج کل جو ہم جرابیں پہنتے ہیں ہمیں اوپر سے باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ایٹومیٹکلی طور پہ اوپر سے مضبوط ہوتی ہیں، تو لہذا یہ تو موٹی جراب کے زمرے میں آتی ہیں۔ اور اسی طرح سے موٹی جراب وہ ہوتی ہے، یہ بھی اہل لغت نے لکھا ہے کہ وہ جراب جس سے پاؤں نظر نہ آئے، اتنی بریک نہ ہو جس سے پاؤں نظر آئے۔ تو الحمدللہ جو ہمارے ہاں آج عام طور پہ اونی جراب جس کو کہتے ہیں، کپڑے کی جراب کہتے ہیں، کاٹن کی جراب کہتے ہیں، دھاگے کی جراب کہتے ہیں، یہ سارا وہی جراب ہے جس پہ مسح کیا جا سکتا ہے، جبکہ حدیث میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے کہ موٹی جراب پہ ہو سکتا ہے اور بریک جراب پہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی مت سمجھے کہ ہم اس لیے جراب پہ مسح کرتے ہیں کیونکہ لغت میں یہ لکھا ہوا ہے، نہیں، صحابہ اکرام کے عمل سے ثابت ہے اور نبی پاک علیہ السلام کے عمل سے ثابت ہے کہ وہ جرابوں پہ مسح کیا کرتے تھے، اور وہاں پہ یہ کوئی وضاحت نہیں ہے جراب موٹی تھی یا پتلی تھی، ایسا کوئی نہیں ہے۔ وگرنہ اگر یہ بات ہے تو پھر پگڑی موٹی تھی کہ چھوٹی تھی، ٹوپی موٹی تھی کہ چھوٹی تھی، آپ نے کپڑے پہنے وہ کیسے تھے؟ تو یہ موٹا اور بریک ہونے کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے جب جرابوں پہ مسح کیا ہے، صحابہ اکرام نے 12 صحابہ اکرام نے جرابوں پہ مسح کیا ہے، 8 صحابہ اکرام کا عمل بھی جرابوں پہ مسح کا ملتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ملتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کا عمل ملتا ہے، دیگر صحابہ اکرام کا عمل ملتا ہے، تو پھر ہم جرابوں پہ مسح کیوں نہ کریں؟ اب رہی اگلی بات کہ جرابوں پہ مسح کب تک کیا جا سکتا ہے، تو اس کے حوالے سے وہی جو موزوں پہ مسح کرنے کی حدیث ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیے کہ یہ مدت کتنی ہے۔ صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے، حضرت علی فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے 3 دن اور 3 راتیں مسافر کے لیے اور 1 رات اور 1 دن ایک مقیم آدمی جو سفر میں نہیں ہے، عام گھر کے اندر ہے، اس کے لیے مسح کی مدت مقرر کی ہے۔ تو جرابوں کی جو مسح کی مدت ہے وہ بھی اسی طرح سے ہوگی کہ 3 دن مسافر کے لیے اور 1 دن اور 1 رات اس مقیم کے لیے ہوگی، اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں یہ آپ علیہ السلام نے مقرر کی ہیں۔
اب یہ بات کہ یہ مدت کب سے شروع ہوگی، اس میں بھی دو اقوال ہیں۔ ایک تو یہ ہے ہم نے وضو کیا اور وضو کر کے جراب پہنی، تب ہم دوبارہ اس جراب پہ مسح کر سکتے ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ ہم بے وضو ہیں اور جراب پہن لیں اور اس پہ مسح کرنا شروع کر دیں، ایسا قطعاً نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں یہ ہے کہ آپ باوضو ہو کر جراب پہن لیں اور پھر اس کے بعد جب آپ نماز پڑھیں گے تو اس پہ مسح کر کے پہنیں گے۔ تو اس کی جو اصل بات ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ کا وضو ٹوٹے گا تب سے آپ کی یہ مسح کی مدت شروع ہوگی، اس وقت سے لے کر اگلا دن جو اسی ٹائم کا ہے۔ فار ایگزامپل ایک بندے نے وضو کیا نماز ظہر کے وقت اور اس نے وضو کر کے جرابیں پہن لی ہیں، اس کا 2:30 بجے 3 بجے وضو ٹوٹ گیا ہے، اب اس کے مسح کی مدت شروع ہو گئی ہے، یہ اگلے دن کی نماز ظہر بھی مسح کر کے پڑھ سکتا ہے 2 بجے 2:30 بجے تک۔ اس کے بعد جب یہ کرے گا تو جرابیں اتار کے اسے نیا وضو کرنا پڑے گا۔ اگر مسافر ہے تو پھر وہ 3 دن اور 3 راتیں اسی طرح سے مسح کرتا رہے گا۔ اگلی بات یہ ہے کہ یہ مسح کرنا کیسے ہے، یہ بھی روایت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر عقل کی بات کروں تو پاؤں نیچے سے گندا ہوتا ہے، جراب نیچے سے گندی ہوتی ہے، عقل تو یہ کہتی ہے کہ میں نیچے سے مسح کروں، لیکن میں نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا ہے، شریعت کو دیکھا ہے، شریعت کہتی ہے آپ نے اوپر سے مسح کرنا ہے۔ تو اس لیے مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو گیلا کریں اور اپنی جراب اپنے پاؤں کے اوپر اس طرح سے ہاتھ کو پھیر لیں تو یہ آپ کا مسح ہو جائے گا۔ اب جراب کتنی پھٹی ہوئی ہو تو اس پہ مسح ہو سکتا ہے اور کتنی پھٹی ہوئی ہو اس پہ مسح نہیں ہو سکتا۔ اس بارے میں سادہ سا قانون یہ یاد رکھیں، وہ جراب جو آپ کے پاؤں کو گرمائش پہنچا رہی ہے اور وہ جراب جو آپ پہن کر عام پبلک میں جا سکتے ہیں، مثلا اتنی سی پھٹی ہوئی ہے، ایک ناخن کے مطابق ہے یا ایک انگلی میں ہے تھوڑی سی پھٹی ہوئی یا کہیں ایک سوراخ ہے چھوٹا بہت تو کوئی بات نہیں، لیکن ایک بندے کی پوری ایڑی پھٹی ہوئی ہے اور وہ پہن کے اب قوم میں جائے، عوام میں جائے، یقیناً وہ اپنے آپ کو معیوب سمجھے گا اور لوگ اس کو معیوب سمجھیں گے کہ یہ کیسے پہن کے آ گیا، یا کسی کا پورا پنجہ ہی اگلا یا پورا انگوٹھا ہی باہر آیا ہوا ہو، یہ غلط بات ہے۔ ہاں اگر کسی کا تھوڑا بہت کا مسئلہ ہے تو وہ چل سکتا ہے، لیکن اگر اتنی زیادہ ہے کہ وہ پہن کر شرمندہ ہے اور اس کی وہ جراب اسے ٹھنڈ سے نہیں بچا رہی، سردی سے نہیں بچا رہی، تو پھر اس پہ مسح نہیں ہوگا۔ یہ ہے جرابوں کے حوالے سے، مسح کے حوالے سے عورت اور مرد دونوں ہی اس کے حکم کے اندر ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ہر متنازع مسئلے میں، ہر اختلافی مسئلے میں کتاب و سنت کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت کا راستہ دکھائے، ہمیں قرآن و سنت کے مطابق، صحابہ کرام کے عمل کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ عالم بالصواب۔